صاحبزادی انتقال فرما گئیں اور والدین کی طرف سے دیا گیا جہیز واپس دیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور لے کر اس کو بیچا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اس سلسلے میں ہونے والی رقم کو اپنی مرضی سے استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں۔ عرف کیا ہے آپ کے یہاں، یہ دیکھنا چاہیے۔ دو چیزیں، تین چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک تو ہے زیور۔ زیور کا فیصلہ ہمیشہ نکاح کے موقع پر ہو جانا چاہیے۔ سسرال والے اور میکے والے یہ زیور جو بچی کو دے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ والدین کہتے ہیں یہ زیور ہماری طرف سے بچی کو استعمال کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کو جب بھی ہم چاہیں زیور اپنا واپس لے سکتے ہیں، اور اسی کا پیچیدہ ذرا سا مطلب یہ ہے کہ ہم اس زیور پر زکوٰۃ دینے کا ہمارا ہے، اس کا نہیں ہے۔ لڑکی کی ملکیت نہیں ہے نا، کیوں زکوٰۃ دے گی؟ والدین دیں۔ سسرال والے کہتے ہیں یہ 10 تولے زیور ہے، یہ ہمارے بچے کا حق مہر ہے۔ حق مہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس 10 تولے حق مہر کے بعد اس لڑکی کی رخصتی ہوئی تو یہ 10 تولے تو آٹومیٹیکلی بچی کا ہو گیا، لڑکی کا، دلہن کا ہو گیا۔ اب دلہن کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ دے، چاہے اس کا شوہر دے نہ دے۔ کیوں دے شوہر؟ وہ بیچ دے اپنا زیور۔ کوئی ملامت کرے کہ زیور بیچ دے، گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا ہے۔ یہ 10 تولے زیور ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جو سسرال والے ہیں وہ یہ طے کر دیں کہ یہ زیور ہم استعمال کے لیے دے رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے کہا کہ استعمال کے لیے دے رہے ہیں بیٹی، یہ 10 تولے زیور تمہارا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سسرال والے ہمیشہ زکوٰۃ ادا کریں گے، اس 10 تولے کی لڑکی کے ذمے کچھ نہیں ہے، اور اسی کا اثر پھر جا کر وراثت پہ بھی پڑے گا۔ مثلا خاتون کے پاس 50 تولے زیور تھا، اب کتنا استعمال کے لیے دیا تھا اور کتنا اس کو مالکہ بنا دیا، کل کا کل مالکہ تھی، میکے سے بھی اور سسرال سے بھی وہ خاتون کے زیورات تقسیم ہو جائیں گے وراثت میں۔ اور اگر وہ مالکہ نہیں تھی، استعمال کے لیے تھا، تو طلاق اور وفات دونوں صورتوں میں وہ زیور اصل مالکان کو لوٹا دیا جائے گا۔ یہ ہے، یہی چیز آپ کے جہیز کی بھی ہے۔ اب اس میں دیکھ لیں آپ کے یہاں عرف میں کیا ہوتا ہے۔ جہیز میں جس چیز پہ زکوٰۃ نہیں لگتی اس کی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کے یہاں عرف میں کیا ہوتا ہے، آپ کے یہاں معاشرے میں رواج کیا ہے، اس کے مطابق کرنا چاہیے۔